اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہم سورہ رعد کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 27 آیات کی مکمل تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 28 کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں، جیسے اس بزی لائف میں سکون کیسے حاصل کریں اور اللہ کی یاد کا مومنین پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے قلوب یاد خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھو یاد خدا ہی سے قلوب کو اطمینان ملتا ہے۔ ناظرین، سکون کی تلاش میں تو سب لوگ ہیں، لیکن پروردگار کی یاد انسان کو ایک بہترین سکون دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں سکون کے اور کون کون سے نکات پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں۔ الف، یاد الہی صرف زبانی ذکر کا نام نہیں، پھر بھی یہ اس کے روشن مصداق میں سے ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ خدا کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص اس وقت جب گناہ کا خیال آئے۔ بے، یاد خدا کی بے شمار برکتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، خدا کی نعمات کی یاد اس کے شکر کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، اس کی طاقت و قدرت کی یاد اس پر توکل کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، اس کے لطف و شفقت کی یاد اس کی محبت کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 4، اس کے قہر و غضب کی یاد اس سے خوف کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5، اس کی عظمت و بزرگی کی یاد اس سے خشیت کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 6، اس کے ظاہر و باطن کے عالم ہونے کی یاد اس سے حیا اور پاک دامنی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 7، اس کے عفو و کرم کی یاد اس سے امیدیں وابستہ کرنے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 8، اس کی عدالت کی یاد اس سے تقوی اور پرہیزگاری کا سبب بنتی ہے۔ جیم، انسان حریص ہے، اس کے مطالبات کی کوئی سرحد نہیں، وہ کمال مطلق کا ہدف رکھتا ہے، لیکن خدا کے سوا کائنات کی ہر چیز محدود ہے۔ انسان کا وجود عارضی ہے، اس لیے اس کے قلب و دماغ کو کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی سوائے اس ذات کے جو اس کی خالق ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے قلوب میں یاد خدا سمائی رہتی ہے، ان کے بالمقابل ایسے لوگ بھی ہیں جو اس عارضی دنیا کی متاع قلیل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 7۔ دال، نماز یاد خدا ہے اور قلب کے اطمینان کا سبب ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ زال، یہ بھی تو ممکن ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے معنی یہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں یاد کرتا ہے، اس ذات کی یاد کی وجہ سے تمہارے قلوب کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے اور ہم ہر وقت اس کے حضور میں ہیں، تو یہی کیفیت سرمایہ سکون بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب فرمایا تھا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ اس خطاب سے انہیں اطمینان ملا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے وقت فرمایا تھا، هَوَّنَ عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، مجھ پر یہ مشکل آسان ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حضور ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے قلبی سکون کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح دعائے عرفہ میں آپ کے الفاظ ہیں، یا ذاکر الذاکرین، اے یاد کرنے والوں کو یاد کرنے والے اللہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ دلوں کو، بالخصوص مومنین کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، لیکن دوسری آیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مومن خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کی یاد کی جاتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ تو کیا اطمینان اور لرزہ بر اندام ایک جگہ اکٹھے
ہو سکتے ہیں؟ آئیے اب اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان میں سکون و اطمینان اور خوف و لرزہ کا یکجا ہونا درج ذیل مثالوں کی طرف توجہ دینے پر واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اطمینان و سکون کے تمام مقدمات رکھتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ نتیجے سے گھبرا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک ماہر اسپیشلسٹ سرجن اپنے علم اور تجربے سے مطمئن ہوتا ہے، لیکن کسی اہم شخصیت کے آپریشن کے موقع پر وہ گھبرایا ہوا نظر آتا ہے۔ نمبر 2، اولاد اپنے والدین سے سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے، لیکن ان کے قلوب میں ان کا ڈر بھی موجود رہتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو ان کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ نمبر 3، بعض اوقات انسان اس منزل پر ہوتا ہے کہ فلاں مشکل اور پریشانی اس کی آزمائش اور ترقی کا ذریعہ ہے، اس اعتبار سے وہ خوش بھی ہے اور مطمئن بھی، لیکن اس اطمینان کے ساتھ اس کے دل میں گھبراہٹ بھی ہے کہ کیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ نمبر 4، صاحبان ایمان جب قرآن کریم کی تلاوت کے دوران عذاب دوزخ اور قہر خداوندی پر مشتمل آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے جسموں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ رحمت اور بہشت خداوندی کی طرف نظر کرتے ہیں تو ایک قسم کا انہیں بھرپور سکون ملتا ہے اور ان سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرماتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتُ ذُنُوبِي فَزَعْتُ وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمُكَ تَمَعْتُ، جب میں اپنے گناہوں کو اور تیرے عدل و غضب کو یاد کرتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں، اور جب تیرے لطف و کرم اور عفو و بخشش کو یاد کرتا ہوں تو امیدوار ہو جاتا ہوں۔ صاحب تفسیر المیزان اس جملے کی توضیح کے لیے قرآن کریم سے شاہد پیش کرتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ ابتدا میں تو انسان کے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 23، جو آدمی یاد خدا سے غافل ہوتا ہے اسے اطمینان و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اطمینان و سکون کے بغیر زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ایک ویرانی سی چھا جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے بڑی تنگی کی زندگی و معیشت ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ سکون اطمینان کے اسباب۔ اطمینان و سکون کے مختلف عوامل ہیں، لیکن علم و معرفت کا اپنا ایک مخصوص جلوہ ہے جو سب سے اہم ترین ہے اور ان تمام اسباب کا سرنامہ ہے۔ نمبر 1، جو شخص یقین کی اس منزل پر ہے کہ اس کے ہر کام کے ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سورہ زلزلہ آیت نمبر 7، تو وہ اپنی سعی و کوشش کی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ لطف پروردگار اور اس کی رحمت کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے، الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، سورہ ہود آیت نمبر 119، تو اس سے منزل امید ملتی ہے۔ نمبر 3، جو شخص یہ جانتا ہے کہ خداوند متعال ظالموں کی گھات میں ہے، ان ربک لبالمرصاد، سورہ فجر آیت نمبر 14، تو اسے سکون کی منزل مل جاتی ہے۔ نمبر 4، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا راستہ روشن ہے اور اس کا مستقبل روشن اور ماضی سے بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقی، سورہ اعلی آیت نمبر 17، تو اسے اطمینان کی منزل مل جاتی ہے۔ نمبر 5، جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کا امام اور رہبر ایک کامل و مکمل انسان ہے اور وہ منصوص من اللہ ہے اور وہ معصوم بھی ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، سورہ بقرہ آیت نمبر 124، تو اسے سکون و آرام کی حیات مل جاتی ہے۔ نمبر 6، جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کا نیک کام میں سے 700 گنا بلکہ بے انتہا ثواب کا وسیلہ ہے اور اس سے صادر ہونے والی برائی صرف ایک ہی خطا شمار ہوتی ہے، تو اس کا قلب مطمئن رہتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ نمبر 7، جس شخص کو یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک و صالح لوگوں کو دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، سورہ بقرہ آیت نمبر 195، تو ایسا شخص ہر نیک کام دلچسپی سے ادا کرتا ہے۔ نمبر 8، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کے اچھے کام ظاہر ہوں اور برے کام چھپے رہیں گے، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ آئیے اب بے چینی اور پریشانی کے اسباب اور اس کے نقصان کو جانتے ہیں۔ موجودہ صدی کی ایک انٹرنیشنل اور حیران و پریشان کن بیماری افسردگی اور بے چینی ہے۔ اس بیماری کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں جیسے چڑچڑاپن، ذہنی تناؤ، احساس کمتری اور بے مقصد سوچ وغیرہ ہیں، تو اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، بیمار شخص ہر شے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں پاتا تو وہ پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم تمام چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر
दो। अफसुर्दा हाल इंसान सोचता है कि आखिर क्या वजह है कि सब लोग उसे क्यों पसंद नहीं करते। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खुदावंद मुताल और जनाब जिब्राइल के भी तो दुश्मन हैं। इसलिए इंसान को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि सब लोग उसके दोस्त हों। नंबर 3, अफसुर्दा इंसान ख्याल करता है कि सारी दुनिया खराब है, हालांकि ऐसा नहीं है, और ऐसा ख्याल करने वाले फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने समझा दिया था। अफसुर्दा इंसान ख्याल करता है कि सारी खराबियों का मरकज सिर्फ उसका वजूद है। नंबर 5, अफसुर्दा और परेशान खातिर इंसान काम के आगाज में तज़ब्ज़ुब व शक और परेशानी का शिकार हो जाता है, तन्हाई और खौफ का एहसास करता है, और उसका इलाज इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये तजवीज़ फरमाया है, इज़ा खिफ्ता मिन शैइन फ़क़ा फ़ीह, जब तुम किसी चीज से खौफजदा हो तो उसमें कूद पड़ो, क्योंकि हर चीज का खौफ उससे ज्यादा होता है। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 71 सफ़ा नंबर 362। नंबर 6, एक अफसुर्दा इंसान इस अम्र से खौफजदा होता है कि उसके मुस्तकबिल का क्या बनेगा, तो उसका इलाज खुदा की जात पर तवक्कुल है। नंबर 7, क्योंकि इंसान बास कामों में जब नाकाम होता है तो वो ख्याल करता है कि दूसरे तमाम कामों में भी इसी तरह के नतायज उसके सामने आएंगे। नंबर 8, जब इंसान मादी ताकतों के सहारे लेता है तो जब उन्हें रूबा ज़वाल देखता है तो परेशान हो जाता है। नंबर 9, इस पूरी तफसीलात का खुलासा यह है कि लोगों का किसी के अच्छे कामों की तारीफ न करना गुनाह है। मौत का खौफ, घर वालों से कहना तुम नहीं जानते या तुम नहीं कर सकते, जल्दबाजी में फैसले जात और गलत सोच वगैरह ऐसे अवामिल हैं जो बहुत सी परेशानियों का सबब बनते हैं। इन्हें जिक्र इलाही, अफ़्व बख्शिश और लुत्फ़ व मेहरबानी के साथ सुकून और इत्मीनान में तब्दील किया जा सकता है। ये थे इस आयत के कुछ बेहतरीन नुकात। अब देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने हम बंदगान खास के लिए क्या पैगामात रखे हैं। नंबर 1, हकीकी तौबा की अलामत। नंबर 2, कल्बी इत्मीनान के बगैर ईमान कामिलों का अरसाज नहीं है। आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम। नंबर 3, सिर्फ जबान के जिक्र के साथ काम नहीं बनता, बल्कि कल्बी इत्मीनान का होना जरूरी है। आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम। नंबर 4, क़ुलूब को याद खुदा ही से इत्मीनान मिलता है, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। नंबर 5, इस दौरे हाजिर में भरपूर अंदाज में सरमाया है, ताकत व कुदरत है, मक्कारी व अय्यारी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नाम की कोई चीज नहीं है। नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।